مولانا محمد انور بدخشانی رحمہ اللہ ملک کی ممتاز دینی درسگاہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے نائب شیخ الحدیث تھے۔ مولانا کا شمار دور حاضر کے راسخ علماء کرام میں ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں علماء کے استاد ہیں اور ان کی زندگی درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گزری ہے۔ مدارس کے نصاب میں شامل کئی مشکل کتابوں کو انہوں نے سہل کر کے جامع انداز میں مرتب فرمایا ہے۔ وہ اب تک 40 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، جن میں 6 جلدوں پر مشتمل ایک ضخیم تفسیر قرآن بھی ہے۔ مولانا بدخشانی کو حق تعالی شانہ نے تمام علوم میں بالعموم اور قرآنی علوم میں بالخصوص مہارت سے نوازا تھا۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل تھا کہ ان کے فارسی ترجمہ قرآن کریم کو سعودی حکومت نے منتخب کر کے اپنے سرکاری مطبع سے چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا تھا ہوا ہے، جو افغانستان سمیت وسطی ایشیائی ممالک کے حجاج کرام اور عمرہ زائرین کو واپسی پر سعودی حکومت کی جانب سے بطور ہدیہ دیا جاتا ہے، جبکہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں بھی اس ترجمے کے بے شمار نسخے رکھے گئے ہیں، جن سے فارسی دان حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ مولانا بدخشانی پر اکابر علماء کرام محدث جلیل علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے اپنی فرشتہ صفت صاحبزادی سے ان کا رشتہ کیا تھا، جن کی وفات کے بعد مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی نواسی ان کے نکاح میں دی، جن سے حق تعالی شانہ نے مولانا بدخشانی کو اولاد سے نوازا جو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت میں مگن ہے۔ مولانا محمد انور بدخشانی نے امت مسلمہ سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے اپنے حالات زندگی پر روشنی ڈالی، جو انہی کی زبانی نظر قارئین ہے۔ فرماتے ہیں، میں 1943 کو شمالی افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے گاؤں زردہ میں پیدا ہوا۔ پھر والدین کے سائے میں میری تربیت مکمل اسلامی تربیت ہوئی۔ میرے چچا شیخ محمد شریف رحمہ اللہ اپنے وقت کے مشہور علماء کرام میں تھے۔ وہ مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے ہندوستان سے دینی علوم کی تحصیل کے بعد بدخشاں واپس آ کر اسی بدخشاوی مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یوں ہمارا گھرانہ علم اور اسلامی ثقافت کا مرکز بن گیا۔ فطری طور پر میں بھی دینی علوم کے حصول کی طرف مائل ہوا۔ جب میری عمر 12 برس ہوئی تو میں نے قرآن کریم کا ناظرہ پڑھنا شروع کیا۔ بعد ازاں فارسی کی بنیادی کتابیں پڑھی۔ اسی دوران میں نے کتابت بھی سیکھی۔ جب میری عمر 15 ہوئی تو میں نے اپنے چچا مولانا محمد شریف سے عربی صرف نحو لغت اور فقہ کی کتابیں پڑھ چکا تھا۔ اس زمانے میں دعات اور رسوں کی کوئی قید نہیں ہوتی تھی، بلکہ اپنی مرضی سے اپنی عمر کے لحاظ سے کتابیں منتخب کر کے استاد سے پڑھتے تھے۔ بدخشاں میں بنیادی تعلیم حاصل کر کے تخار چلا گیا۔ میں نے ریاضی، فلکیات، نحو، منطق، بلاغت، فقہ اور اصول فقہ کی کتابیں پڑھی۔ یہاں بھی کلاسوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ تخار میں میری تعلیم کا سلسلہ 6 برس تک جاری رہا۔ وہاں میں نے مولانا خلیل الرحمن فرخاری سے فقہ کے علاوہ تفسیر کے بنیادی علوم بھی سیکھے۔ مولانا خلیل فرخاری رحمہ اللہ بعد میں روسی استعماریوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ تخار میں مذکورہ کتب کے علاوہ حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا کچھ حصہ پڑھنے کے بعد میں واپس بدخشاں چلا گیا اور اپنے چچا مولانا محمد شریف سے علمی پیاس بجھانے لگا۔ مشکوٰۃ شریف کے کچھ حصوں سمیت متعدد کتب انہوں نے مجھے پڑھائی۔ اس دوران میں نے قندوز کے مدرسہ خیابان میں بھی زیر تعلیم رہا۔ وہاں میں نے شیخ حاجی محمد فرغانی سے علامہ تفتزانی کی کتاب مطول کا درس لیا۔ افغانستان کے مختلف مدارس سے اپنا دامن بھرنے کے بعد مزید علم کے حصول کے لیے میں نے
پاکستان جانے کا ارادہ کیا۔ یہ افغانستان میں ظاہر شاہ کے دور حکومت کی بات ہے۔ کیونکہ گھر کے مالی حالات کمزور تھے، اس لیے سفری اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مجھے کاشتکاری کرنا پڑی، کیونکہ بدخشاں میں اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ کاشتکاری سے کچھ رقم ہاتھ آتی اور میں 1965 میں ایک طالب علم کے ساتھ پاکستان روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر شروع میں کوہاٹ کے دینی مدرسے دارالعلوم تعلیم القرآن پرچٹاؤن میں داخلہ لیا۔ اس مدرسے میں اپنے وقت کے ایک عظیم مدرس شیخ عبدالغفار سے کتاب قاضی مبارک پڑھی، جبکہ شیخ احمد گل سے تفسیر بیضاوی اور شیخ نعمت اللہ سے ہدایہ جلسوم کا درس لیا۔ اگلے برس ملک کی ممتاز درسگاہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں داخلہ لیا۔ وہاں وقت کے چند شیوخ سے استفادہ لیا، جن میں مفتی محمد یوسف بنوری، مفتی محمد فرید اور شیخ فضل الہی بطور خاص قابل ذکر ہے۔ ایک سال جامعہ حقانیہ میں پڑھنے کے بعد میں ان فنون کی تعلیم کے لیے سوات کا رخ کیا، جنہیں عموماً مشکل سمجھا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر دارالعلوم سوات میں داخلہ لیا اور منطق اور فلسفہ سمیت سارے عقلی علوم اپنے وقت کے مشہور عالم شیخ خان بہادر المعروف مرتوم بابا اور شیخ کفایت اللہ سے حاصل کیے، جبکہ علم عربی ادب کی بنیادی کتب وقت کے مشہور ادیب شیخ لطافت الرحمن سواتی۔ میرا شروع سے علمی مشاغل سے وابستگی کا ہی ذوق رہا ہے۔ میں جب سوات میں مقیم تھا تو کوہاٹ سے میرے اس ساتھی کا خط موصول ہوا جو مجھے افغانستان سے ساتھ لایا تھا۔ وہ کوہاٹ کی ایک مسجد میں امام تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں افغانستان جا رہا ہوں، آپ میری جگہ کچھ دنوں کے لیے امامت کی ذمہ داری سنبھالیں، مگر یہ ذمہ داری علمی مشاغل میں مخل ہو سکتی تھی، اس لیے میں سوات سے چھپ کر کراچی روانہ ہو گیا تاکہ وہاں اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث مولانا محمد یوسف بنوری سے استفادہ کر سکوں۔ کراچی پہنچ کر میں نے علامہ بنوری رحمہ اللہ کے قائم کردہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ میں درجہ سابعہ میں داخلہ لیا۔ درسی نظامی کے آخری 2 سال میں علامہ بنوری رحمہ اللہ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتا رہا اور اسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوا۔ علامہ بنوری رحمہ اللہ سے حدیث کی 2 مشہور کتابیں صحیح بخاری مکمل اور جامع ترمذی پہلا حصہ پڑھی، جبکہ علامہ بنوری رحمہ اللہ سے مجھے تفسیر کا کچھ حصہ پڑھنے کا بھی موقع ملا۔ اس جامعہ میں مولانا فضل محمد سواتی رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان مولانا ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ، مولانا ادریس میرٹھی، مولانا مصباح اللہ شاہ اور مولانا بدیع الزمان کھمل پوری رحمہ اللہ جیسے وقت کے نامور علماء کرام سے مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ 1971 میں جامعہ بنوری ٹاؤن سے کے بعد 2 سال جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی کے شعبہ تدریس سے منسلک ہو گیا، جہاں میں نے مختلف علوم و فنون کی کتابیں پڑھائی۔ 2 برس بعد مجھے میرے شیخ علامہ بنوری رحمہ اللہ نے اپنے پاس بلایا اور میں اپنی مادری علم جامعہ بنوری ٹاؤن میں مدرس لگ گیا۔ 1974 عیسوی سے تاحال یعنی 44 برسوں سے اسی جامعہ کے ساتھ وابستہ ہوں۔ 1975 میں حضرت بنوری نے اپنی صاحبزادی سے میرا نکاح کرایا۔ یہ نیک سیرت اور فرشتہ صفت خاتون کچھ عرصہ بعد فوت ہو گئی، جس کے بعد میں نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کی نواسی اور دارالعلوم کراچی کے ناظم مولانا نور احمد کی صاحبزادی سے نکاح کیا، جن سے حق تعالی شانہ نے مجھے 2 بیٹے اور 3 بیٹیوں سے نوازا۔ ان کی وفات کے بعد میں نے افغانستان میں اپنے علاقے کی ایک خاتون سے شادی کی، جس سے 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے اللہ نے دی۔ جامعہ بنوری ٹاؤن میں دیگر کتب کے ساتھ 14 برسوں سے حدیث نبوی کی سب سے معتبر اور مستند ترین کتاب صحیح البخاری کی تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تدریس کے ساتھ میں عصری علوم کی طرف بھی متوجہ ہوا اور گریجویشن مکمل کر لی۔ حق تعالی شانہ نے اپنے خصوصی فضل سے مجھے متعدد کتاب اور رسائل مرتب کا موقع عنایت فرمایا، جو کہ حسب ذیل ہے۔ اس کے نام ہم آپ کو اسکرین پر دکھا دیں گے۔
کہ مجھے بچپن سے دیگر علوم کے مقابلے میں قرآن کریم سے خصوصی لگاؤ تھا، اسی لیے زمانۂ طالب علمی میں میں نے 3 بار قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا اور پاکستان اور افغانستان کے مختلف ماہر اساتذہ کے تفسیری دوروں میں شرکت کی۔ تاہم مجھے مشہور مفسر، تفسیری جواہر القرآن کے مؤلف شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان راولپنڈی کی صحبت میں قرآن کریم کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا۔ دوران تدریس میں نے فارسی ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کی فارسی تفسیر پر کام شروع کر دیا۔ ترجمہ تو پاکستان کے بعد سعودی عرب کے سرکاری مطبع سے بھی چھپ چکا ہے، تاہم 6 جلدوں کی اس تفسیر پر کام مکمل ہو چکا ہے اور ابھی زیور طباعت سے آراستہ ہونے کو تیار ہے۔ مذکورہ تفسیر کے علاوہ میں نے قرآن کریم سے متعلق سوالات و جوابات پر مشتمل ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کا یہ کام مسلسل عرق ریزی کے ساتھ 24 برس بعد پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ سعودی عرب والے دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن کریم کی مستند ترجمے شائع کرتے ہیں، پھر ہر حاجی اور عمرہ زائر کو واپسی پر اس کی زبان والا ترجمہ بطور ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حرمین شریفین میں بھی یہ مختلف ترجمے لوگوں کی آسانی کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ سعودیہ والوں نے ریاض میں افغانستان سفیر سے فارسی کا اچھا ترجمہ طلب کیا تو سفیر نے میرا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا، جس کا باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کے بعد سعودی علماء نے مطمئن ہو کر اسے منتخب کر لیا۔ یہ سب حق تعالی شانو کا کرم تھا، ورنہ نہ تو افغان سفیر مجھے جانتا تھا اور نہ میں نے کبھی اس کی فرمائش کی تھی۔ یہ سب حق تعالی کا کرم ہے۔ یہ بتاتے ہوئے مولانا کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس ترجمے کے لیے فارسی دری کا انتخاب کیا ہے اور ترجمہ بھی انتہائی سہل اور عام فہم ہے۔ فارسی کے 2 لہجے ہیں، ایک ایرانی اور ایک امائی، دوسرا دری۔ افغانستان اور وسطی ایشیا کے ممالک میں دری لہجہ مستعمل ہے اور یہی لہجہ عربی سے زیادہ قریب ہے۔ جب سعودی عرب سے ترجمہ چھپا تو مجھے اس کا معاوضہ دینے کی پیشکش کی گئی تو میں نے انکار کر لیا کہ قرآن کریم کی خدمت پر معاوضہ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ مولانا انور بدخشانی رحمہ اللہ کی حالات زندگی تھی، ہم نے بیان کر دی۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو جلد از جلد مل سکے۔ والسلام، اللہ خوش رکھے۔